سینا پہلے مدینہ صحابی معطر سینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ میرے سو پہ اگر جنت کا راستہ بھول جائے تو وہ دیکھیں گے معیشت کا کیسا میدان ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں اور کیا عالم ہوگا۔ تو اگر اس وقت وہ بھول گیا تو اس کے کتنی پریشانی کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے مدینے کے سلطان رحمت عالم جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم ربنا آمین۔ حضرت حامد بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک خراسانی شخص 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا، بڑا ہی عابد، بڑا ہی امانت دار، دن کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور رات طواف میں گزارتا۔ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ امانت دار جو تھا، ایک نیک شخص سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اس نیک شخص نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے خراسانی دوست جو عبادت گزار تھا اس کو 10,000 دینار امانت کے طور پر دے دی اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے واپس لوٹا تو معلوم ہوا کہ اس خراسانی عابد کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ وہ شخص خراسانیوں کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت طلب کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ نے ان کو امانت دی تھی۔ اب یہ نیک شخص علماء کے پاس حاضر ہوا اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ خراسانی جنتی ہوگا اور جنتیوں کی روحیں جو ہے زمزم کنویں میں ہوتی ہے۔ تم آدھی رات کو کے بعد زمزم کے کنویں کے اندر جا کر اس طرح آواز دینا، اے فلاں بن فلاں، کہنا ہماری امانت کہاں ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات ہوئی، وہ شخص گیا، اس نے زمزم کے کنویں میں ایسا ہی کیا۔ 3 دن تک مسلسل جاتا رہا مگر کوئی بھی زمزم کے کنویں سے جواب نہ ملا آیا۔ اس نیک شخص نے دوبارہ علماء سے رابطہ کیا۔ علماء کرام نے جب یہ سنا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا ہمارا خیال ہے کہ تمہارا دوست ہی ہے۔ اب تم ایک کام کرو، یمن میں موجود برہوت نامی کنویں پر جا کر ایسا ہی کہنا، کیونکہ اس میں جہنمیوں کی روحیں رہا کرتی ہیں۔ یہ نیک شخص یمن پہنچ گیا اور برہوت نامی کنویں میں جا کر آواز دی، اے فلاں بن فلاں، اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس خراسانی شخص کی آواز آتی ہے۔ یہ نیک شخص افسوس اور پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھتا ہے تم تو بڑے عابد گزار تھے، تم کیسے عذاب میں گرفتار ہو کر یہاں آ گئے؟ خراسانی نے کہا میری عبادت تو تم پر ظاہر تھی، لیکن ایک گناہ اس نے میری تمام عبادت کو ضائع کر دیا کہ مجھے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اس نے کہا میرا گناہ یہ تھا کہ میری معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی برتی ہوئی تھی، قطع رحمی کی ہوئی تھی، تعلقات توڑ لیے تھے، اس سے میں نے اور اس کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی، اور جب میں مر گیا تو اللہ عز و جل نے میری اس پر پکڑ فرمائی اور فرمایا تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے زندگی گزار رہا تھا، وہ بھوکی رہی اور تو پیٹ بھر کر کھاتا رہا، وہ پیاسی رہتی اور تو پی کر خوب سیراب ہوا کرتا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، رشتہ داری کاٹنے والے پر میں رحم نہیں کروں گا، اسے لے جاؤ اور برہوت نامی کنویں میں ڈال دو۔ بس ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا، اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی میری سنو، میری بہن کے پاس چلے جاؤ، اس سے درخواست کرو کہ وہ مجھے معاف کر دے، مجھے اس عذاب سے نجات پانے کی شاید کوئی صورت نکل جائے، ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما دے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نیک شخص نے پوچھا میری امانت کہاں ہے، یہ بتا دو۔ خراسانی نے کہا میرے مکان کے فلاں کونے میں نے اس کو دفن کیا تھا، جا کے وہاں سے لے لو۔ وہ شخص مکہ مکرمہ پہنچا اور اس نے جو جگہ بتائی تھی وہاں سے اپنی امانت نکالی، خراسانی کی بہن کی تلاش شروع کی، اس معذور بہن تک پہنچ گیا، معذور بہن کو جا کر سارا قصہ سنایا۔ یہ واقعہ سن کر وہ بہن رونے لگی۔ نیک شخص نے اسے اس کی بائی کے لیے دعا کرنے کو کہا۔
وہ اپنی محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ نیک شخص نے اس کی ضروریات پوری کر دی، وہ خوش ہو گئی۔ اب یہ نیک شخص مکہ مکرمہ لوٹ آیا اور دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کو عذاب سے رہائی ملی ہے یا نہیں ملی۔ بہن نے تو اسے معاف کیا، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملی ہے یا نہیں؟ زمزم کے کنویں میں پہنچ گیا اور اپنے اس مرحوم خود کے ساتھ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بزرگوں، قطع تعلق رشتہ داری نہیں توڑنی چاہیے۔ جب کبھی مصیبت یا مسئلہ درپیش ہو تو علماء کے پاس جانا چاہیے، اور ایک عبادت گزار ہونے کے باوجود اس کی پکڑ ہوگی۔